प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जिंदा इतिहास, जिंदा इतिहास, ये जिंदगी का जिंदा इतिहास है, जिंदा इतिहास है, जिंदा इतिहास, ये रोशनी का जिंदा इतिहास है। हमारे वक्त के हसीन ख्वाब का बयान दे रही खुली किताब है। ये छाव है उम्मीद की बची हुई, ये एक सदी के दर्द का जवाब है। जिंदा इतिहास, जिंदा इतिहास, ये जिंदगी का जिंदा इतिहास है। जिंदा इतिहास की इस कड़ी में आज जो शख्सियत आपके सामने है वो इस देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चहेती अदाकारा हैं। नवाब रामपुर के परिवार से संबद्ध और पूरी दुनिया में अपने नृत्य और अभिनय से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली 85 बरस की इस जिंदा दिल कलाकार का नाम है ज़ोहरा सहगल। परंपरा को तोड़ने और कला की दुनिया में अपनी सार्थकता को तलाश करने में ज़ोहरा आपा ने अपनी जिंदगी के 70 से ज्यादा बरस लगाए हैं। एक भरी पूरी और तोड़ने खोजने की इस लंबी जिंदगी का पूरा लेखा जोखा आज हमारे सामने है। इंतसाब फैज अहमद फैज। आज के नाम और आज के गम के नाम, आज का गम के है जिंदगी के भरे गुलिस्तान से खफा जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। क्लर्कों की अफसरदा जानों के नाम, किरमखुर्दा दिलों और ज़बानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, तांगे वालों के नाम, रेलबानों के नाम, कारखाने में भूखे जियालों के नाम, बादशाह जहां वालिए माँ सिवा नायबुल्ला फिलर्स दहा के नाम, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, हाथ पर खेत से एक अंगुष्ठ पटवार ने काट ली, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई है। उन दुखी माओं के नाम, रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजुओं में संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं। उन हसीनाओं के नाम, जिनकी आंखों के गुल चिलमनों और दरीचों की बेलों पर बेकार खिल खिल के मुरझा गए। बेवाओं के नाम, बेहताओं के नाम, जिनके बदन बेमहब्बत रियाकार सेजों पे सज सज के उगता गए। बेवाओं के नाम, कटड़ियों और गलियों मोहल्लों के नाम, जिनकी नापाक ख्वाहिशात से चांद रातों को आके करता है अक्सर वुजू, जिनके सायों में करती है आहो बुका आंचलों की हिना, चूड़ियों की खनक, काकलों की महक, आरज़ूमंद सीनों की अपने पसीने में जलने की भूख। पढ़ने वालों के नाम, वो जो असहाब तिब्ल इल्म के दरों पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुँचे मगर लौट कर घर न आए। वो मासूम जो भोलपन में वहाँ अपने नन्हे चरागों में लौकी लगन लेके पहुँचे जहाँ बट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए। उन असीरों के नाम, जिनके सीनों में फरदा के शब्दाब बहर, जेल खानों की शोरीदा रातों की सर सर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए हैं। आने वाले सफ़ीरों के नाम, जो कि खुशबुए गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए। वही ये जो मेरी वालिदा थी वो बहुत वसी ख्यालात की थी और मेरे वालिद ने हमेशा उनका साथ दिया इस बात पे। तो वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी, ख़ासकर बेटों को तो फिर भी पढ़ाया जाता था, वो चाहती थी कि उनकी बेटियों को भी तालीम हासिल हो
اور اسی وجہ سے ہمیں گویا ہم یو پی میں تھے، میرے والد پروونشل سروس میں تھے، ویسے تو ہمارا خاندان رامپور سے اور نجیب آباد سے وابستہ ہے، تو اور سب پردے کا ماحول اور دقیانوسی قسم کے خیالات ہمارے والد کے نہیں، ہمارے چچا وغیرہ کے نہیں، مگر باقی عورتوں میں بہت ہی پرانی وضع کی باتیں تھیں۔ تو میں اس زمانے میں مذہبی بھی بہت ہوتی تھی، نماز 5 وقت کی پڑھنا اور چھوٹی بہنوں کو گھسیٹ کے جائے نماز پہ کھڑے کرنا، اور جب نماز کے بعد میں جب سجدے میں دعا مانگتی تھی تو کہتی تھی اللہ میاں مجھے ولایت بھیج دے، اللہ میاں مجھے ولایت بھیج دے، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے ہم ولایت سمجھتے تھے کہ وہی سارا یوٹوپیا ہے، وہی تمام، وہی سب کچھ جنت مل جائے گی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انگلینڈ الگ ہے، اسکاٹ لینڈ الگ ہے، آئرلینڈ الگ ہے، وہ بس ولایت ہم جانتے تھے۔ اکتوبر 1919 میں زہرہ سہگل اور ان کی بہن عذرا کو لاہور کے کوئنس میری کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، جہاں انہوں نے 10 برسوں تک ادھین کیا۔ ہر سال اسکول کا پلے ہوتا تھا تو اس میں مجھے لیا جاتا تھا، تو ایک مرتبہ میں جیک اینڈ دا بین اسٹاک میں جیک بنی ہوئی تھی اور اوپر سے کود کے اسٹیج پہ آئی، تو ہماری انگلش کی ٹیچر ہوتی تھیں مس ہاوی، وہ دیکھ رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اف دس چائلڈ واز آن دی انگلش اسٹیج شی وڈ بی ارننگ 10 pounds a week۔ یہ میں نے سن لیا۔ اب مجھے اس زمانے میں یہ تو پتہ نہیں تھا کہ 10 pounds کی کیا ویلیو ہے، کیا ہوتا ہے 10 pounds، مگر میں نے دل میں یہ ٹھانی کہ بھئی میں بھی ولایت جاؤں گی، انگلینڈ جاؤں گی اور میں بھی 10 pounds a week کماؤں گی۔ تو جب سے میرے دل میں یہ ہوا کہ میں آئی ول ٹیک اے کریئر، ایکٹنگ کا کریئر، اینڈ آئی ول ارن 10 pounds a week۔ اکتوبر 1930 میں ایکٹنگ کے کھیتر میں اپنا کیریئر شروع کرنے کے لیے زہرہ جی سڑک کے راستے اپنے ماموں کے ساتھ پہلی بار ولایت گئیں۔ وہ ابھی لندن پہنچی بھی نہیں تھیں کہ زہرہ جی کا من اچانک بدل گیا۔ اسی زمانے میں ایزوڈورا ڈنکن کی مائی لائف بھی پڑھ رہی تھی، جو کہ خود ایک ریبل تھیں، اور انہوں نے تمام اس قسم کے وہ لباس جو ہوتے ہیں بیلے میں تنگ قسم کے، وہ انہوں نے چھوڑوائے تھے اپنے اسٹوڈنٹ سے، اور وہ جو کارک شوز ہوتے ہیں وہ ہٹوا کے بیئر فٹ ڈانسنگ میں وہ ان کا اعتقاد تھا، تو وہ میں پڑھ رہی تھی۔ تو نیکسٹ ڈے ایٹ بریکفاسٹ ٹیبل آئی سیڈ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی این ایکٹریس، آئی وانٹ ٹو بی اے ڈانسر۔ وہاں سے میرا تمام کریئر سمجھو بدل گیا۔ اچھا، جب میں وہاں میری وگمن ڈانس اسکول میں پڑھ رہی تھی ڈریسڈن میں، تو ادے شنکر اپنا ٹروپ لے کے آئے تھے۔ اب مجھے کوئی خاص جا کے دیکھنے کی خواہش بھی نہیں تھی، مگر میری ساتھیوں جو اور ڈانسرس تھیں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی تمہارے کمپیٹریٹ ہیں، تو بڑے مشہور ڈانسر ہیں، تم ان کو جا کے دیکھو۔ تو بہت ہی میں نے جا کے وہ شو وہ دیکھا، اس کے بعد میں گھر واپس آنا چاہتی تھی۔ اب جو میری لینڈ لیڈی تھیں وہ بھی کاؤنٹس تھیں، تو انہوں نے کہا بھائی بیک سٹیج جاتے ہیں، اتنا بڑا آرٹسٹ ہے، اس کو ملو تم جا کے۔ اب میں اس کو کیسے بتاؤں، میری تو اس وقت ناک یوں تھی کہ یہ میں نچکیا سے ملوں گی، میں تو نواب فیملی کی ہوں، میں بھلا بیک سٹیج جا کے ملوں گی۔ خیر میں بہت ہی نخرے سے گئی اور ان سے میں ملی، تو انہوں نے جھک کے بالکل نمسکار کیا اور بہت ہی اچھی طرح ہم اپنا فر کوٹ پہنے کھڑے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہے تو تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا may I sign your پروگرام؟ میں نے یوں دے دیا دل میں نے کہا لو خود ہی میرا پروگرام سائن کر رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کچھ اندازہ ہو اس بات کا کہ میں اس شخص کی کتنی عزت بات میں کرتی تھی اور کیا اس کا رتبہ تھا میرے دل میں، اور میں اس وقت کیا اس کو سمجھ، میں نے کہا یہ نچکیا میرا خود ہی پروگرام سائن کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے میں ملی ان سے۔ لہٰذا جب میں واپس گئی ہندوستان، ان کے ساتھ پورا ورلڈ ٹور کیا، یعنی کہ سمجھو امریکہ میں 2 دفعہ امریکہ کا ٹور کیا، سین فرانسسکو سے لے کر اور ادھر کوالالمپور تک تمام ہندوستان میں بھی کئی ٹور کیے، جو ان کے ٹروپ میں شامل ہو گیا۔ تو پھر ان کی خواہش تھی کہ اپنا اسکول شروع کریں، وہ انہوں نے الموڑے میں ادے شنکر کلچر ڈانس سینٹر شروع کیا۔ میں ان کی مین ٹیچر تھی، پھر سلیبس بھی میں نے ہی ڈرافٹ کیا 5 سال کا، وہ سب تیاریاں کیں، تو وہاں میں ان کے ساتھ تھی۔ الموڑا میں ہی پہلی بار زہرہ جی کی ملاقات کامیشور سے ہوئی۔ ادے شنکر کے اسی اسکول میں وہ پینٹنگ کے ہونہار چھاتر تھے۔ بعد میں آگے چل کر انہی سے ان کی شادی بھی ہوئی۔ اگر ویسے سچ دیکھا جائے تو فرسٹ آئی فیل ان لو ود کامیشور's painting, although he had fallen in love with me already as a dancer.
تو جب انہوں نے شادی کا پروپوزل مجھ سے کہا تو میں نے کہا ڈونٹ بی سلی، ایک تو تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، دوسرے یہ کہ تم ہندو ہو میں مسلمان ہوں، ناٹ دیٹ وی ہیڈ اینی کمپنکشن اباؤٹ ریلیجنس، ہم دونوں ایک دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ کرتے تھے، عزت کرتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر میں نے کہا ہماری فیملیز کو دقت ہوگی اور مشکل ہوگا، بٹ ایونچولی واٹ ایور کامیشور وانٹیڈ ہی گاٹ، سو آئی اگریڈ ٹو میری۔ تو شادی کے بعد ہم نے الموڑے کا اسکول چھوڑ دیا اور اپنا اسکول لاہور میں کھولا جس کا نام ہم نے لکھا زوریش ڈانس انسٹیٹیوٹ، یعنی زہرا اور کامیشور کا ملا کے زوریش ڈانس انسٹیٹیوٹ، 32 ایمپریس روڈ لاہور، اور وہ بہت اچھا چلا، ہمارے جتنے بھی دوست تھے ان کی بچے آتے تھے، مگر پھر پاکستان آنے کی خبریں شروع ہونے لگیں تو اب ہمارے وہ ہندو میں مسلم، اسی کو جس کو یہ پہلے وہاں پرشنسا ہوتی تھی اس کی کہ دیکھو کمیونل ہارمنی کتنی اچھی ہے، یہ دونوں کیسے رہ رہے ہیں، اسی کے خلاف ہو گئے لوگ۔ بہہ کے قدم اٹھ رہے ہیں کس جانب، کدھر چلے ہو یہ شمشیر آزمانے کو، سمجھ لیا ہے جسے تم نے ملک کی سرحد، وہ سرحد دل و جاں ہے، ہمارا جسم ہے وہ حسین بلند مقدس جوان پاکیزہ، ہے اس کا نام خیابان جنت کشمیر، ہے اس کا نام گلستان دلی و پنجاب، ہم اس کو پیار سے کہتے ہیں لکھنؤ بھی کبھی، تم اس کو تیغ کے ہونٹوں سے چھو نہیں سکتے، ادب سے آؤ کہ غالب کی سر زمین ہے یہ، ادب سے آؤ کہ ہے میر کا مزار یہاں، نظام و کاکی و چشتی کے آستانے ہیں، جھکا دو تیغوں کے سر بارگاہ رحمت میں، ہمارے دل میں رفاقت بھی اور پیار بھی ہے، تمہارے واسطے یہ روح بے قرار بھی ہے، اگرچہ کہنے کو جی چاہتا نہیں لیکن جواب اہل ہوس تیغ آبدار بھی ہے۔ تو یہ ہوا کہ اس زمانے میں عذرا نے ہی ہمیں لاہور سے بلایا تھا، وہ تو یہ چاہتی تھی کہ ہم اپنی ڈانسنگ کنٹینیو کریں، وہ خود لیڈنگ لیڈی تھی پرتھوی راج کے تھیٹر میں، تو ان کے جب میں کھیل دیکھنے گئی شکنتلا پہلا تو مجھے بالکل پسند نہیں آیا، دوسرا کھیل ان کا دیوار تھا وچ واز این ایلیگوریکل پلے اباؤٹ دی پارٹیشن آف انڈیا، یعنی بڑا بھائی جو پریزنٹ کرتا تھا سمجھو گاندھی کو، چھوٹا بھائی جناح کو، ان کی اسپیچز بھی انہی کی اسپیچز میں سے ٹرانسلیٹڈ تھی ان کیریکٹرز کی، اور ایک فورن وومن آتی ہے وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے اگینسٹ ورغلا کے وہ گویا ڈویژن کروا دیتی ہے، تو آئی یوز ٹو، وہ مجھے بہت پسند آیا وہ کھیل، تو میری جو پہلی اچھا تھی ایکٹریس بننے کی، ڈانس وانس تو گیا، میں نے کہا میں تو ایکٹریس پھر سے بنوں گی، اور پھر یہ اس قسم کا پلے تھا جو کہ میرے بھی ایموشنز اور میرے بھی آئیڈیلز تھے، پیٹریوٹزم نیشنلزم، تو میں نے پھر پرتھوی راج سے التجا کی کہ آپ مجھے اپنے تھیٹر میں لے لیجیے، تو پھر میں ان کے تھیٹر میں شامل ہو گئی، فرسٹ ایز اے ڈانس ڈائریکٹر، کیونکہ کوئی میرے لائق، وہ کہتے تھے آپ کے لائق ابھی رول نہیں ہے، پھر وہ جو فورن وومن بنتی تھی بلراج سانی کی بیوی دمینتی سانی، وہ فلموں میں چلی گئی اور اس کا رول پھر مجھے مل گیا، تو پھر اس کے بعد سے میں 1945 سے اکتوبر 1945 سے لے کے 59 تک 14 سال تک پرتھوی تھیٹرز میں رہی۔ مئی 1959 میں اچانک کامیشور جی کا نidھن ہو گیا، زہرا آپا کا من ناٹکوں سے ایک دم اچٹ گیا اور وہ دلی آ گئیں۔ تو میں نے کہا فار دا سیک آف مائی چلڈرن، بچہ میرا 6 سال کا بھی پورا نہیں ہوا تھا، بیٹی بھی ٹین ایجر تھی، تو میں نے کہا کہ میں اگر یہیں تھیٹر میں یہیں رہی بمبئی میں تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، تو مجھے یہ چینج کرنا چاہیے، تو پھر میں نے پاپا جی سے اجازت لی اور پھر میں نے پنڈت جی کو لکھا، جواہر لال کو اور چٹوپادھیائے کملا دیوی چٹوپادھیائے کو لکھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں دلی آ جائیے، ہم ایک اکیڈمی شروع کرنے والے ہیں، ناٹیہ اکیڈمی، جو کہ ناٹیہ سنگھ بھارت یا ناٹیہ سنگھ کے ماتحت جگہ جگہ ان کی اکیڈمیز ہیں، پھر میں دہلی چلی۔ دلی میں ناٹیہ سنگھ کی استھاپنا کر زہرا سہگل پھر سے لندن چلی گئیں۔ یہ زمانہ تھا 1962 کا، جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل دور مانتی ہیں۔ چین کی لڑائی شروع ہو گئی ہندوستان سے، اور آپ جانتے ہیں جیسے کہ باہر کے اخباروں میں بہت بڑی بڑی ایگزیجریٹڈ قسم کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، اس میں آیا کہ
चाइना इज़ इन्वेडिंग इंडिया थ्रू टिबेट। अब मेरा बच्चा 8 साल का शरवुड में पढ़ रहा है नैनीताल में। मैंने कहा हाय मेरा बच्चा पवन क्या होगा उसका, घबरा गई। और बेटी किरण तो करना ही चाहती थी इंटीरियर डेकोरेशन में कोर्स, तो मैंने इनको बच्चों को भी बुला लिया अपने पास। इन दोनों की तालीम, इनकी देखभाल, खाना पीना, लिबास, जो कुछ भी खर्चा होता कैसे करूं। एज एन एक्ट्रेस वहाँ मुझे कोई जानता नहीं था। मैं भुतेरा वो लेके जाती थी, उदय शंकर की पार्टनर और पृथ्वीराज की लीडिंग लेडी और ये वो, और इतने साल की एक्सपीरियंस, और इप्टा के वाइस प्रेसिडेंट। वहाँ कौन जाने इप्टा को, पृथ्वीराज को वो। और मेरी शक्ल 50 साल मेरी उम्र हो गई थी 62 में। ये तो मेरी शक्ल, ना मेरा फिगर कोई बहुत सेक्सी ना कुछ, कौन मुझे लेता। वो 10 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे। मुश्किलों के इस दौर से गुजरते हुए ज़ोहरा आपा ने अनेक दुख झेले, लेकिन तमाम पीड़ाओं के इस अनुभव ने उनके भीतर के कलाकार को और ज्यादा पक्का बना दिया, और तब से आज तक फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, तो पड़ोसी के बाद जो मुझे पहला ब्रेक मिला है, रियल ब्रेक जिसे कहते हैं, दैट वाज फॉर ज्वेल इन द क्राउन। ये ग्रेनाडा ने एक 14 एपिसोड्स की बनाई थी सीरीज, और उसमें मैं प्लेड वेरी एरिस्टोक्रेटिक प्रिंसेस लेडी लिली चैटर्जी। एंड आफ्टर दैट आई डिडंट हैव टू लुक बैक। यानी ये हालत थी जब मैंने इरादा किया कि मैं अब इंग्लिस्तान से वापस अपने वतन में चली जाऊं, तो आई वाज रिफ्यूजिंग स्क्रिप्ट्स। I was working in 2 serials simultaneously, तंदूरी नाइट्स एंड नेवर से डाई, इन दोनों सीरीज में कर रही थी। और मैंने फिर अपनी बायोग्राफी पहले तो खुद लिखी नेम ड्रॉपर करके, वो उसमें कई खामियां थीं, कई कमियां थीं, तो मेरी बायोग्राफर अब हैं जॉन अर्थमन, उन्होंने वो ले ली। पिछले 10 साल से वो उस पर काम कर रही हैं, और अब एक काली फॉर वुमेन पब्लिशर्स हैं, उन्होंने ले भी ली। तो उन्होंने मुझे मैन्यूस्क्रिप्ट भेजा जस्ट टू लुक ओवर, और करेक्शन, स्पेलिंग्स वगैरह। वो जब मैं पूरी कहानी पढ़ चुकी तो मुझे ऐसे लगा कि इट्स फिनिशिंग ऑन अ वेरी डाउन बीट। मैंने कहा ये तो मेरा कैरेक्टर नहीं है, और ना ही मुझे ये फीलिंग है, क्योंकि वो बहुत पहले की लिखी हुई है, यानी पूरी कंपाइल की 1990 की। हाँ, तो भाई 1990 से तो जितना मुझे मतलब काम मिला है, मैं कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी कि हिंदुस्तान में मुझे इतना काम मिलेगा, और मैं बराबर आती जाती भी रहूँगी, और यहाँ भी अपने देश में भी करूँगी। और तो मैंने उनको अभी हाल में ख़त में कि लिख के दिया है कि और इतनी शोहरत और इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार मुझे अपने लोगों से मिला है, और पैसा भी बहुत मिला। टीवी, सिनेमा और रंगमंच की सफल अभिनेत्री ज़ोहरा सहगल आज भी हर रोज पूरे अनुशासन से योग, नृत्य मुद्राओं और कविताओं का रियाज करती हैं। और मैं तो कहती हूँ कि सबसे अच्छी ट्रेनिंग थिएटर की है, ड्रामा की है, स्टेज की है, क्योंकि असली प्ले जब ही पूरी असली अपनी शक्ल पे पहुँचता है जब आप उसको टूर पे ले जाते हैं। वो जो दर्शक के और करने वाले के बीच में जो एक रस पैदा होता है, दैट मैजिक, दैट इज थिएटर। खिचड़ी तभी बनती है, हाउ टू मैनिपुलेट योर डायलॉग्स अकॉर्डिंग टू द पीपल हु आर वॉचिंग यू। उसका रिएक्शन आप पे क्या होता है, कहाँ आपको तब्दीली करनी होती है, कहाँ उतार चढ़ाव प्लाव, पूरी चीज़। जैसे कि अचार बनाते हैं तो उसमें भगोने में डाल देते हैं, तो जब वो ठीक से बैठ जाती है चरिया में, तभी अचार असली शक्ल पे पहुंचता। तो थिएटर इज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एनी एक्टर और एक्ट्रेस। तो हमने कभी सीखा ही नहीं था, वॉइस की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। उदय शंकर के साथ मुझे स्टेज प्रेजेंस मिली, जर्मनी में मुझे अपने फिजिकल बॉडी को काबू में लाने की प्रैक्टिस मिली, और एक्सप्रेशन कथाकली से, अभिनय मिला डांस से। वॉइस नहीं मिली, वॉइस मुझे पृथ्वीराज से मिली। तो ये मगर कोई स्कूल तो था नहीं, एक्सपीरियंस के साथ हमने सीखा। मगर आजकल के बच्चे बहुत खुश नसीब हैं कि उनको ऐसे अच्छे अच्छे स्कूल हैं जहाँ वो सीख सकते हैं। एक दफ़ा स्नेहलता सन्याल ने कहा था किसी इंटरव्यू में कि इन इंडिया वी लिव साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट सेंचुरीज। अब आप देखिए, मैं अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती हूँ, मॉडर्न से मॉडर्न समझती हूँ। कहाँ दकियानूसी ख्यालात से की ख़ानदान से मतलब पर्दे में रही 18 बरस की उम्र तक, एकदम से मेरा कल्चरल शौक हुआ, जर्मनी पहुंची, कभी गैर मर्दों से मुखातिब नहीं हुई, जर्मन ज़बान नहीं आई, ये सब तमाम चीज़ें लेते हुए डांस में आई,
ایکٹنگ میں آئی وغیرہ وغیرہ. بہت ہی ماڈرن قسم کی زندگی شادی سے پہلے بھی میں نے گزاری یہ تمام چیزیں کی. مگر میرا بیٹا انگلینڈ میں میرے ساتھ رہا اور وہیں مطلب گویا 9 سال کی عمر سے جوان ہوا. وہ مجھ سے آ کے ایک دن کہتا ہے کہ امی آئی وانٹ این ارینجڈ میرج. لہٰذا اس کی ارینج میرج ہوئی. منشی پریم چند کی گرینڈ ڈاٹر میری بہو ہے. تو یہ ارینج میرج ہوئی. تو اب اسی خاندان میں آپ دیکھ لیجئے کہ ڈفرنٹ سینچری چل رہی کہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ارینج میرج چاہیے. تو اسی طریقے سے کئی جگہوں میں کئی فیملیز میں ماڈرنزم آ گیا ہے مگر پھر بھی لوٹ کے وہ جاتے ہیں پرانے وقتوں کی طرف. روہلا کس قدر ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نوک خنجر سے، دیا اہل حرم کو رقص کا فرمان ستمگر نے. یہ اندازے ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے، بھلا تعمیل اس فرمان غیرت کش کی ممکن تھی. شہنشاہی حرم کی نازنینہ نے سمنبر سے بنایا آہ سامان طرب درد نے ان کو، نہا تھا حسن جن کا چشم مہرو ماہو اختر سے. لرزتے تھے دل نازک قدم مجبور جنبش تھے رواں دریائے خون شہزادیوں کے دیدہ تر سے. مگر آج کل تو لوگ دکان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لائنوں میں چوڑیاں رکھی ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو بنہارن آتی تھی، عید بقرعید پہ مہندی لگی ہوتی تھی، وہ ہاتھ لیتی تھی، اس کو اندازہ لگاتی تھی نرم ہے سخت ہے، پھر وہ چوڑیاں اٹھاتی تھی آپ کی پسند کی، ہم یہ لیں گے وہ لیں گے. ان کے ڈیزائن بنتے تھے، بارڈر بنتے تھے، اور پھر وہ اس کو عجیب اس کا کچھ طریقہ تھا، یوں ٹھنک کے دیکھتی تھی، اسے معلوم ہو جاتا تھا کون سی ٹوٹی ہوئی چوڑی ہے کہ نہیں. ٹھنک کر کے آواز ہوتی، پھر اس کو پھینک دیتی تھی، پھر ایک یہاں اس کے لٹکی رہتی تھی، اس کو یوں بدل کے یوں، اور پھر پہنائی جاتی تھی، ہم ارمان سے پہنتے تھے. آئی ایم فیلنگ لائک ایلس ان ونڈرلینڈ. جیسے کہ وہ اس میں کہانی میں وہ بوتل میں سے کچھ پیتی ہے اور ایک دم چھوٹی ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ روٹی کا ٹکڑا کھاتی ہے اور ایک دم بڑی ہو جاتی ہے. اس قسم سے اپنی ممانی اور اپنے یوسف بھائی سے تو پھر بھی میں 7-8 سال پہلے ملی تھی، مگر اپنے جو میرے چچا زاد بھائی ہیں رضا اللہ خان، ان سے میں کچھ 40-50 سال کے بعد شاید ملی. ان کو دیکھ کے جب میں ان کے یہاں گئی، ان کی بیوی بھابھی اور چھوٹا بچہ پوری فیملی کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ دل میں میرے ایسے آئے کہ کیا زہرہ تم وہی ہو جو یہاں آتی تھی، مہندی لگی ہوتی تھی، بال سیدھے کھینچے ہوتے تھے، چوڑی دار پاجامہ ہوتا تھا، بھاگتے پھرتے تھے، شادیوں میں آتے تھے، یا تم وہ ہو جو اپنے آپ کو بہت سٹار سمجھنے لگی ہو، بڑی فیمس زہرہ سہگل سمجھنے لگی ہو، الو کی پٹی نہ ہو تو کہیں کی. اس قسم کے خیالات. آج برسوں بعد رامپور کے اپنے پشتینی گھر میں زہرہ آپا لوٹی ہیں. بازاروں، گلیوں اور محلوں کی پرانی یادوں میں اکثر دیر تک وہ کھو جاتی ہیں. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر ایک زندگی انہیں اور ملے تو وہ کیا بننا چاہیں گی؟ میں تو چاہوں گی کہ میں نہایت سندر بنوں. میں چاہوں گی کہ آئی وڈ ہیو اے ٹال فگر، اور بہت ہی رنگ میرا سرخ سفید، اور بلو آئیز، اور باریک میری بھویں، اور لمبے لمبے سنہرے بال. میں تو یہ چاہوں گی. ادے شنکر جی کہا کرتے تھے کہ لائف بگنز ایٹ 40. انہوں نے واقعی میں 40 میں شادی کی. وہ نہایت تندرست وہ تھے، فٹ تھے. مگر عورت کے لیے وہ 50 سال کی ہوئی نہیں کہ بڈھی گنی جاتی، جھک جاتی ہے، کھانسنا شروع ہو جاتا ہے. اکثر تو 60 میں جا کے لکڑی وکڑی پکڑ لیتی ہیں، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہمت ہار دیتی ہیں. کام کرے جائیں گی، گھر کا کام کرے جائیں گی، کپڑے بھی دھوئیں گی، مگر اندر سے دل بجھ جاتا ہے ان کا. مگر باہر کے دیشوں میں آپ دیکھیے کہ لوگ 60-70 کے بھی پہنچ کے آپ کو یقین نہیں آئے گا شادیاں کرتے ہیں. تو بڑھاپا تو میرے خیال میں اٹس اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں اپنے آپ کو اندر سے 18 برس کی سمجھتی ہوں. اور میں بولتی ہوں، جب اپنے آپ سے انسان بات چیت کرتا ہے تو میں اسی طرح سے کم آن گرل میں کہتی ہوں، گیٹ آن ود اٹ. یہ میرا وہ ہے موٹو زندگی کا، کم آن گرل گیٹ آن ود اٹ. کوئی چیز کرنے کو چلو آگے چلو، یہی ایٹیٹیوڈ رکھو.
تو انسان ینگ بھی رہتا ہے ان مائنڈ اینڈ باڈی، اور آپ خوش بھی رہتے ہیں۔